بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح تعامل کا سبق نمبر 105 پڑھیں گے۔ ہمارا عوامل قیاسیہ کا سبق چل رہا ہے۔ عوامل قیاسیہ میں آج تیسرا جو عامل ہے اس میں فاعل کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس میں فاعل کی تعریف ہے کہ اس میں فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جو مشتق ہو مصدر سے اور موضوع ہو ایسی ذات کے لیے جس کے ساتھ وہ مصدر قائم ہے بطور تجدد و حدوث کے۔ بطور تجدد اور حدوث اس لیے کہا ہے کہ کسی زمانے میں وہ مصدر اگر اس سے منقطع ہو، جدا ہو تو ہو سکتا ہو، اس لیے بطور تجدد و حدوث کے کہا ہے کہ جو بطور تجدد و حدوث کے ہوگا بطور ثبوت کے نہیں ہوگا، تو مصدر سے مشتق ہوگا اور ایسی ذات کے لیے موضوع ہوگا جس کے ساتھ وہ مصدر قائم ہے، تو اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں فاعل کا عمل کیا ہے، تو اس میں فاعل کے عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں فاعل اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے۔ اگر فعل معروف متعدی ہو تو یہ بھی متعدی ہوگا، اگر فعل معروف لازمی ہو تو یہ بھی لازمی ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے اس میں فاعل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس میں فاعل دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ ہے جو مجرد عن اللام ہو، یعنی لام سے خالی ہو، اور دوسرا ہے مقرون باللام جو بعد میں آئے گا، یعنی جو لام کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ مجرد عن اللام اس میں ظاہر اور مفعول بھی کے علاوہ باقی معاملات میں بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے۔ اس میں ظاہر اور مفعول بھی میں عمل کیسا کرتا ہے، تو اس میں ظاہر اور اس میں مفعول بھی میں تین شرائط ہیں، ان تین شرائط کے پائے جانے کی صورت میں عمل کرے گا، بصورت دیگر عمل نہیں کرے گا۔ اس میں ظاہر اور مفعول بھی کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں اس میں فاعل بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے۔ اس میں ظاہر اور مفعول بھی میں وہ کون سی تین شرائط ہے، تو ان دونوں میں تین شرطوں کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ پہلی شرط یہ کہ موصوف نہ ہو، اگر موصوف ہوگا تو پھر عمل نہیں کرے گا۔ مصغر نہ ہو یعنی مکبر ہو، اگر مصغر ہو تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مندرجہ ذیل اشیاء ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو، وہ 6 چیزیں جو آگے بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر اعتماد نہیں ہوگا تو اس میں فاعل پھر بھی عمل نہیں کرے گا۔ ان میں سب سے پہلے مبتدا پر، یعنی اس کی خبر بنے، مبتدا کی خبر بنے گا تو تب یہ عمل کرے گا، بصورت دیگر یہ عمل نہیں کرے گا۔ اس کی انہوں نے مثال دی ہے کہ زید قائم ابوہ، زید ضارب ابوہ عمرا۔ دوسری شرط یہ کہ موصول پر یعنی اس کا صلہ بنے، اس پر انہوں نے مثال دی ہے جاءنی الضارب ابوہ عمرا اے الذی ہوا ضارب ابوہ عمرا۔ موصوف پر یعنی اس کی صفت بنے، اس کی مثال دی ہے جیسے مررت برجل ضارب نبلہ جاریۃ۔ تو اب دیکھیں یہ مکمل صفت بن رہا ہے رجل کا، تو اس رجل کا اعتماد ہے صفت پر، موصوف صفت پر اعتماد ہے۔ جاءنی، اسی طریقے سے ذوالحال پر یعنی اس کا حال بنے، اس کی مثال ہے جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسا۔ اور حرف نفی پر یعنی اس کے بعد مبتدا کی قسم ثانی بنے۔ اب قسم ثانی کیا ہے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ ما قائم زید، اسی طریقے سے حرف استفہام پر یعنی اس کے بعد مبتدا کی قسم ثانی بنے جیسے اضارب زید عمرا۔ تو اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس میں فاعل عمل کرے گا، اس میں ظاہر اور اس میں مفعول میں عمل کرے گا۔ اگر یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو اس میں ظاہر اور مفعول بھی میں عمل نہیں کرے گا۔ باقی معاملات میں یہ شرائط نہیں ہے، صرف اس میں ظاہر اور مفعول بھی میں یہ شرائط ہے۔ اب مبتدا قسم ثانی کیا ہے، تو مبتدا قسم ثانی یہ ہے کہ صیغہ صفت حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو۔ مبتدا قسم ثانی یہ ہے کہ صیغہ صفت حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور فاعل اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو۔
اس صورت میں صیغہ صفت مبتدا کے قائم مقام ہوتا ہے اور فاعل خبر کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس قسم کے مبتدا کو مبتدا قسم ثانی کہتے ہیں۔ مبتدا قسم ثانی کے حوالے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مبتدا قسم اول ہمیشہ مسند الیہ جبکہ مبتدا قسم ثانی مسند ہوتا ہے۔ اس میں فاعل مقرون باللام بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، خواہ ماضی کے معنی میں ہو، حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو، تو یہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، یعنی وہ اسم فاعل جس کے ساتھ لام ملا ہوا ہو۔ اس کی مثال ہے الضارب امرا الآن او امسی او غدن ہوا زید۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ فعل مضارع کے ساتھ اس کی مشابہت مکمل ہو جائے، کیونکہ اس میں فاعل فعل مضارع کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہی عمل کرتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں فاعل تثنیہ جمع میں بھی مفرد والا عمل کرتا ہے، اس کی مثال ہے والذاکرین اللہ کثیرا، تو اس میں فاعل چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو عمل مفرد والا ہی کرتا ہے۔ اس میں فاعل کی اضافت اپنے فاعل کی طرف جائز نہیں ہے، البتہ مفعول بھی کی طرف اس کی اضافت جائز ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے ھذا مدرس النحو، تو لفظاً تو یہ مجرور ہوگا لیکن مانن منصوب ہوگا۔ تو اس میں فاعل میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے معمول پر مقدم بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے اس میں فاعل کے حوالے سے پڑھا ہے کہ اس میں فاعل کیا ہے اور اس میں فاعل کس ترتیب سے عمل کرتا ہے۔ ہمارا اگلا سبق اس میں فاعل سے متعلق عوامل قیاسی میں جو عبارت ہیں ہم اس عبارت کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔